معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جو حضرات اپنے اپنے موبائلوں میں ریکارڈ کر رہے ہیں وہ بند کر دیں۔ یہ جو ساتھی ریکارڈ کر رہے ہیں ان کے پاس سے جلسے کے بعد لنک لے لیں اور پوری توجہ سے آپ حضرات سنیں۔ حقیقت میں اس کی بھی ضرورت نہیں، دلوں میں ریکارڈ کریں گے تو زندگیاں بدل جائیں گی۔ ارے نکو بھی چونکہ حضرت قبلہ دامت برکاتہم عشق رسول پر بہترین خطاب فرمایا، میں بھی ایک دو اشعار عشق رسول پر پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ وہ ملک سے افضل ہے۔ یہ کی 61 کرو بھائی، سمجھ میں یکو ایک مرتبہ کر ڈالے تو اتنا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو۔ تمہیں ذکر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ دیتے رہتے۔ وہ ملک سے افضل ہے۔ سبحان اللہ نہیں بولتے؟ نہیں بولے تو یہ شعر 12 بجے تک پڑھ لے کو رہتا ہوں۔ کیا حضرت؟ میں بھی حضرت جب حافظ صاحب نعت پڑھ رہے تھے سبحان اللہ کے وعدے کے ساتھ، تب دیکھا کون بھی سبحان اللہ نہیں بول رہے سوائے 10-12 کے۔ میں بھی حضرت بات کر رہے تھے، قسم کھا کو بیٹھے ہی سبحان اللہ نہیں بولنا مجھ کو۔ بولو، سننے کا ثبوت دو، سمجھنے کا ثبوت دو، بیدار ہونے کا ثبوت دو، اور جلسے میں بولنے کا ایک ماحول پیدا کرو۔ جتنا شوق تمہارا ہوگا اللہ اتنا ہمارے ذہنوں میں باتیں ڈالیں گے۔ میں تو پرانا کھل کر بات کر سکتا ہوں۔ ہمیں جلسہ میں یا جمعہ میں کیسا بیٹھتے معلوم؟ پھپھواں بیٹھے سکر بیٹھتے ہیں، جو پڑھ کو آتے ہیں وہ سورتاں دیکھے تو بھول جاتے، نہیں بولا نا؟ وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، رب کے بعد ہی سب سے، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے، وہ ملک سے افضل ہے۔ توجہ سے سنو، تمہیں بھی یاد کرو، تمہیں بھی پڑھو۔
اللہ تعالیٰ آواز بھی خوبصورت میرے نبی کی امت ہی کو دیا ہے. سنبھالو آواز سنبھالو. حافظ صاحب اچھا پڑھ رہی ہیں, الحمدللہ میں اچھا پڑھ رہا ہوں, حضرت اچھا پڑھ رہی ہیں, کہ تو ہم لگا آوازاں سنبھالے, تم لگا مارے. مارکو 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 مارکو. یہ جو سائلنسر ہے دیکھو, اتنا جام ہوگا, سلام کرے تو بھی کان میں درد, حضرت السلام علیکم. اذان سیکھنا نہیں, قرآن اچھا پڑھنا نہیں, میرے نبی کی محبت کا حق ادا کرنے میں ایک نعت پاک بھی پڑھنا ہے. کبھی کبھی گنگناتے رہو, موقع کب قبولیت کا اللہ جانتا ہے. جس وقت تم شعر پڑھتے رہے وہ وقت قبولیت کا ہو جائے, تم جاؤ گے نہیں, میرا نبی بلائے گا. خاموش بیٹھنا بیٹے, چھوٹوں سب بھی. بچے رات کو سوئے نہیں سو, نعتیں پڑھ کر سلاؤ. جھولے میں کی, گوارے میں کی, سوتے نہیں. بچے رات کو کہاں جلدی سوتے, بہت ڈسٹرب کرتے ہیں, چھوٹو چنو منو. نہیں سوئے تو ذرا قرآن پڑھو, سورہ فاتحہ پڑھو, یاسین پڑھو, سورہ فیل پڑھو, سورہ اخلاص پڑھو, سورہ فلق. ابھی تقریر شروع کرا نہیں, نعت ابھی پڑھنا ہے. تمہارے اندر نعت پڑھنے کا جذبہ پیدا کر رہا ہوں. نعتاں پڑھو, نظمہ پڑھو, مناجات پڑھو, دعائیں پڑھو. نہیں, ایک تو بچے جھولے میں سو رہی نہیں آج کل. سوئے تو بھی بابا جھلاتا نہیں, جھلایا تو بھی لوری دیتا نہیں, دیا تو بھی ایسی لوری دیتا بچہ ڈر کو سو جاتا. جلدی سو جاتا بچہ, کئی کو سوتا جلدی, مزالے کو سوتا نہیں, ڈر کو سو جاتا. ہمنا اچھا یاد ہے ہمارے بچپن میں ہمارے ابا جان کیا پڑھے, ہمنا وہ تو یاد نہیں, وہ بچپن کا زمانہ تھا. ہماری چھوٹی بہنوں کو جھولا جھلاتے ہوئے, نواسے اور نواسیوں کو جھولا جھلاتے ہوئے, پوتے اور پوتیوں کو جھولا جھلاتے ہوئے ہمارے ابا جان درس کی نظمیں عربی پڑھتے تھے. آج کچھ بھی نہیں نا. اے چھوٹو, اے رکھو فون, رکھو جو فون. آواز سب کو اللہ تعالیٰ خوبصورت دیا ہے, تمہارے میں سے ہر ایک کی آواز خوبصورت ہے, ایک ایک نوجوان کی آواز خوبصورت ہے. پریکٹس کرو, سیکھو. حافظ صاحب کتنی پیاری نظم نعت پڑھے. شوق پیدا ہونا کہ نہیں ہونا؟ اللہ کے ذکر میں مزہ, اللہ کے کلام میں مزہ, نبی کی سیرت میں مزہ, نبی کے نعتوں میں مزہ, اذان میں مزہ, اقامت میں مزہ, نماز میں مزہ, تلاوت میں مزہ, درود میں مزہ. کون کون پڑھیں گے نعتاں سیکھ کر ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ پورے کانگریس کے ہاتھ آئیں. آنا جانا تو رتانا. سیکھو بھائی, سیکھو. نعت پڑھنا ہم نعت اچھا نہیں, نعت پڑھنا خود خدا کے نبی کو اچھا لگتا ہے. نعت پڑھنا صرف اللہ کے نبی کو اچھا نہیں لگتا. حضرت مولانا دامت برکاتہم کے حوالے سے جملہ بڑا پیارا پیش کر رہا ہوں. نبی کی نعت پڑھنا تو خود خدا کو اچھا لگتا ہے. سیکھنا. وہ ملک سے افضل ہے, بولو سبحان اللہ. انبیاء سے اعلیٰ ہے, رب کے بعد ہی
سب سے بڑھ کے کملی والا ہے، رب کے بعد ہی سب سے۔ یہ شعر مولانا سالم صاحب کے حوالے سے۔ یوں تو بھی حلیمہ نے بیٹری ڈاؤن ہوگی نا سبحان اللہ کی؟ ہاں، حلیمہ کا تو کون معلوم؟ بازو گھر کی خالہ، میرے نبی کی اماں، وہ ماں جس نے 2 سال دودھ پلایا، سبحان اللہ۔ یوں تو بھی حلیمہ نے ان کی پرورش کی ہے، سچ تو ہے حلیمہ کو، سچ تو ہے حلیمہ کو، مصطفیٰ نے پالا ہے، سچ تو ہے حلیمہ کو، سچ تو ہے حلیمہ کو، مصطفیٰ نے پالا ہے، وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، وہ ملک سے افضل ہے۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ اصل خطاب تو الحمدللہ ہو گیا، حضرت مولانا دامت برکاتہم کا، جس میں عشق رسول بھی تھا، محبت رسول بھی تھا، درد بھی تھا، فکر بھی تھی، نہیں؟ ابھی سمجھانے کے واسطے ایک ماحول ہونا، پہلے مدرسے میں 10-12 سال پڑھنا، بعد میں چل کر عربی سمجھ میں آتا، ورنہ عربی پڑھے بغیر عربی پر بحث کرو گے ایمان کو خطرہ ہے۔ کیا حضرت؟ عربی پڑھے بغیر عربی سمجھے یا عربی پر بات کرے ایمان کو خطرہ ہے۔ پہلے پڑھو، 5 سال پڑھو، 8 سال پڑھو، 10 سال پڑھو، گرامر پڑھو، نحو پڑھو، صرف پڑھو، فصاحت پڑھو، بلاغت پڑھو، بیان پڑھو، بدیع پڑھو، بعد میں عربی سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرو، تفسیر پڑھو، حدیث پڑھو، کیونکہ عربی زبان ہی ایک ایسی زبان ہے زبر زیر سے بھی معنی بدل جاتا ہے۔ زبر زیر سے بھی معنی بدل جاتا ہے، حالانکہ زبر کو زیر بنانا بظاہر کون سا بھی بڑا کام نہیں، کون سی بھی بڑی غلطی نظر نہیں آتی، لیکن ہے عربی زبان اس لیے کہ زبر کو زیر بنائے، زیر کو زبر بنائے، زبر کو پیش بنائے، معنی زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیتا، زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیتا معنی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں قرآن بڑے غور سے پڑھو، زبر زیر کا پورا لحاظ رکھو، ورنہ قرآن غلط پڑھو گے تو قرآن خود تم کو پڑھنے والے کو بددعا دیتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، بجائے انعمتا پڑھنے کے انعمتو پڑھ لیے، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ انعمتا کا معنی کیا؟
اللہ نے نبیوں پر انعام کیا. انعمتو کا معنی کیا؟ میں نے نبیوں پر احسان کیا. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ عربی بڑی باریک زبان. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں چنگیری کے مسلمانوں، عربی زبان نازک بھی ہے، عربی زبان پیاری بھی ہے، عربی زبان افضل بھی ہے، عربی زبان پوری بھی ہے. خوبصورت زبان بھی عربی، پوری زبان بھی عربی. بات کرے تو اتنا مزہ آتا، بات سنے تو اتنا مزہ آتا. اللہ اکبر کبیرہ. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں مولانا سالم صاحب عربی میں کون تو بھی گالی دیا تو بھی وعلیکم سلام بولو کتا دل. حج کو نہیں تو عمرے کو جاؤ، وہاں کے بچے گچے دکانہ میں سب باتاں کرتے ہیں. سو دیکھو کتنا پیارا دکھتا. معلوم نام معلوم نہیں رہا تو بھی پکارتے. سو دکان والے کیا انداز سے پکارتے معلوم، یا حبیب، حبیبی، کتنا اچھا دکھ رہا. یا نہیں تو یا محمد. سب کو وہ محمد بول کر پکارتے. یہاں کے دکان والے جے مامو، یہاں ایسا پکارتے. وہاں کیا پکارتے؟ حبیبی، میرے دوست، تھال تھال. نام لے کر پکارنا. نام معلوم نہیں، مزمل نام معلوم نہیں، سالم نام نہیں معلوم تو کہتے محمد محمد. بڑی پیاری زبان ہے، پوری زبان. اور آپ کو معلوم ہے یہی زبان خبر میں بھی سب کی، چنگیری والوں کی بھی، یہی زبان حشر کے میدان کی بھی. بولو سبحان اللہ. یہی زبان جنت کی بھی. اللہ ہم سے بات کریں گے عربی سے اور ہم اللہ سے بات کریں گے عربی میں. جنت میں انبیاء سے ہم بات کریں گے عربی میں، انبیاء ہم سے بات کریں گے عربی میں. یہاں تک کہ ہم ہمارے نبی سے بات کریں گے عربی میں، ہمارے نبی ہم سے بات کریں گے عربی میں. خبر میں، بلکہ خبر تو بہت دور کی بات، مرتے ہی سب سے پہلے جو چیز بدلتی ہے وہ ہے لینگویج. کیا مولانا؟ خبر میں فرشتے کنڑ میں نہیں پوچھیں گے، انگلش میں نہیں پوچھیں گے، کس میں پوچھیں گے؟ عربی میں پوچھیں گے. مر ربک. میں رمضان المبارک میں موت کے بارے میں، خبر کے بارے میں بیان کر رہا تھا تاقراتا میں. یہ بات بولیا میں، مرتے ہی زبان چینج ہو جاتی. خبر میں فرشتے کون رہے تو بھی فرشتے جس زبان سے سوال کریں گے وہ عربی میں سوال کریں گے. ایک گھوگو آیا، پڑھا لکھا وہ بھی. یہ پڑھے لکھے لوگاں کچھ کھجلی زیادہ نہیں. میں سب کو نہیں بول رہا ہوں با، کچھ لوگاں کو بول رہا ہوں. منا پڑھے لکھے لوگاں گرم ہو جا کو مئی گئے کے بعد حضرت کو پکڑ لیں گے. سمجھ میں بات؟ میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، کچھ لوگاں ہی پڑھ لیے تو کھجلی زیادہ ہو جاتی. تاقرات کے دوسرے دن آپ کو تراوی میں بولے مولانا کل کا بیان بہت اچھا تھا مولانا. میں بولا منجے کئی کو بول رہی، صدر صاحب کو بولو، تنخواہ تو بھی بڑھتی. میرے بیان کی تعریف گھوگو میرے سامنے کر رہا ہے. صدر صاحب کے سامنے کرنا، سیکریٹری صاحب کے سامنے کرنا، تنخواہ تو بھی بڑھتی نہ بڑھتی نہیں. بہت اچھا تھا مولانا بیان، بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. شکریہ. بھی دعا کرو اللہ منجے بھی عمل کی توفیق دیں دو، تم نہ بھی عمل کی توفیق دیں دو. بیان کہاں سے شروع کرے ذہن میں ہے نہیں ذہن میں پورا؟ انشاءاللہ تعالی وقت ہے کافی تو میں جاتے جاتے تمام باتیں بولتا ہوا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. شراب سے اچانک بات آ گئی تو یہاں تک آ گئی ہے. اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے. تو میں انہوں بولے بیان بہت اچھا تھا حضرت. میں بولا بہت شکریہ بھی، لیکن یہ ایک بات سمجھ میں آئی نہیں. حضرت کہا اچھا تھا بول ڈالیا، پھر سمجھ میں آئی نہیں. بول کو کئی کو اٹکا آئی نہیں. یہ بولا کیا بات سمجھ میں آئی نہیں؟ دنیا میں آئے ہزاروں زمانہ ہی نہ حضرت، مر گئے تو فرشتے عربی میں کئی کو پوچھتی حضرت. میں بولا یہ میرا منجے کرنے کا سوال نہیں با، یہ اللہ سے کرنا. اب اللہ سے کرنا کا تو اللہ کے پاس جانا.
जा 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 जा। ये और एक बात याद आ रही है मौलाना, ये नारसी का हंगामा चल को है ना, चल को है ना, अभी ये लगा चुपके नहीं ही लगा। ये नारसी का जब बहुत हंगामा चल को था, जगह बजगह उसके विरोध में बयान चल कर थे, मैं भी जाले कर था, जुमे में भी बयान कर को था, तो मैं एनआरसी के बारे में लोग डर गए थे, कहा कि दादा का, परदादा का, अखड़ दादा का, पकड़ दादा का, शुक्र दादा का सब ये क्या होना कहते हैं, डॉक्यूमेंट होना कहते हैं। मैं लोगों को तसल्ली दिया, कौन भी डरो नको, तुम्हारा आधार कार्ड पक्का रखो, स्पेलिंग पक्की रखो, राशन कार्ड पक्का रखो, स्पेलिंग पक्का रखो, वोटर ID पक्का रखो, पैन कार्ड भी बना को रखो, बैंक अकाउंट भी बना को रखो, 15 लाख कब तो भी आएंगे। समझ में बात, वो PM बेट को डाला नहीं, मैं इंशाल्लाह बैठा तो डालता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास करप्शन ही नहीं है ना, समझ में आई बात है। बैंक भी खोल को रखो, स्पेलिंग बराबर रखो, अब्बा का अम्मी का भी हिफाजत कर को रखो, देखे ना हमें, बस उतना। दादा का भी रखगा रख ले, नहीं तो टेंशन ले नको, परदादा का तो सूचत नको, हमें देखे नहीं उनको, देखे क्या कौन भी परदादा को देखा सो बच्चा है क्या बा सलाम करना उसे मैं नहीं। बाद में बोला मैं कौन भी आपको पूछे, नहीं तो मोटे अंकल ही, मोटे अंकल का तो समझ नहीं, नाम बोलना की समझ गए कि मोटे अंकल ही खुजारी सो, उन्होंने आपको पूछे तो उनको बोलो सब मेरा डॉक्यूमेंट पूछो, हमारे बाबा का पूछो, हमारे अम्मा का पूछो, दादा का होना का तो जाओ वहाँ, कहाँ क्या नाम यहाँ का, क्या नाम, कब्रस्तान का नाम नहीं क्या अभी, कब्रस्तान, माशाअल्लाह, जाओ कब्रस्तान को जाओ, एड्रेस उनका बताता हूँ, उतर जाओ, डायरेक्ट जाको ले लियो, पूरा उनका डॉक्यूमेंट ले लियो, भेजे तो आओ, नहीं तो रह जाओ। क्या हजरत, भेजे तो आओ, नहीं तो ये बात कहीं को याद आई मुझे, उन्हें आकर पूछा तो दुनिया में इतने मजहब ही ना हजरत, ला नबिया पर बात कर रहा हूं मैं, समझाना है मुझे वो बात, वो पॉइंट समझाना है मुझे, क्या आका ने फरमाया है। तो मैं उसने आकर कहा कि हजरत वो दुनिया में इतने ज़माना ही ना हजरत, अल्लाह कहीं को अरबी में पूछने रख रहा है सो फरिश्तियों को, ये बोला ये सवाल मेरा नहीं बा, अल्लाह का है, अल्लाह के पास पूछ। उसके बाद दूसरा सवाल कराया, वो कैसा हजरत, मरते ही जुबान चेंज हो जाती, सवाल तो सही था उसका। अब मैं उसे कुरान हदीस बुखारी मुस्लिम सियासता अक़वाल ज़र्रीन सब बयान करा तो घुसता नहीं, उसका अकल कैसी है कि वैसा जवाब देना। मैं बोला तुम्हारे पास मोबाइल है क्या जी, पूछा है ना हजरत, कया उठाओ, कया उठाया, हजरत में क्या की पूछा तो क्या की बोल, उठाओ जी, तुम्हें उठाया, सेटिंग को जाओ जी, कया सेटिंग को गया, लैंग्वेज को जाओ जी, कया लैंग्वेज को गया, जैसे ही लैंग्वेज को बटन दबाया एक 15-20 लैंग्वेजेस आए, आते कि नहीं कि तुम ना क्या पसंद है कि वो लैंग्वेज को टच करो, कया जैसे ही टच करे पूरा मोबाइल का सिस्टम ही बदल गया। मैंने कहा बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी भी एक मोबाइल की तरह अंदर अल्लाह ताला सेटिंग रखा है, माउथ टच करते कि नहीं कि पूरी लैंग्वेज बदल जाती है, खत्म। तब गया सो पट्टा अब तक आया नहीं। तब मैं तो कहता हूँ मौलाना, इस वक्त की पूरी तरक्की अल्लाह ताला इस्लाम समझाने के लिए पैदा किया है, इस वक्त की पूरी तरक्की इस्लाम समझाने के लिए पैदा किया। और इस बात की तहकीक और तफसीर और तशरीह मौलाना के कभी बयान पे सुन लेना। अरबी जुबान बड़ी प्यारी जुबान है, बड़ी अफजल जुबान है, बड़ी नाजुक जुबान है, ज़बर ज़र से माना बदल जाता है, तक़दीम और ताक़ीर से माना बदल जाता है, आगे पीछे करने से माना बदल जाता है। कभी जुमला एक रहता है, माने कहीं आ जाते हैं, कभी एक हर्फ रहता है, माने कहीं आ जाते हैं,
میں کہاں آپ کے سامنے وہ تمام اسباق بیان کروں جو میں نے اور علماء نے مدارس عربیہ میں الحمدللہ اساتذہ کے پاس پڑھا ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے سے پہلے ہی تمام انبیاء گزرے ہیں جن کی تعداد 1,24,000، 1,35,000، 1,80,000، 2,60,000۔ میرے آقا سے پہلے ہی انبیاء گزرے ہیں۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی 1450 سال کا عرصہ ہو گیا، کہیں بھی آیا نہیں۔ نہ مکے میں میرے نبی کے بعد کوئی نبی آیا، نہ مدینے میں میرے نبی کے بعد کوئی نبی آیا، نہ عرب میں میرے نبی کے بعد کوئی نبی آیا۔ فلسطین تو انبیاء کا ملک ہے، فلسطین میں بھی میرے نبی کے بعد کوئی نبی آیا۔ پورے اسلامی مملکتوں میں میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، ساری دنیا میں میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ ہمارا بہت اہم عقیدہ ہے جو دوسرے نمبر کا عقیدہ ہے۔ پہلے نمبر کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، یہ پہلا عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ میرے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ دو عقیدوں کا دامن مضبوطی سے تھام کر رکھو۔ ہر بزرگ سے کہنا چاہتا ہوں، ہر نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہن سے کہنا چاہتا ہوں، اور حضرات علماء کرام کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے اساتذہ کا حکم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج میرے نبی کی نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، ختم رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، اور ساری دنیا میں کو دشمنوں نے ایک عجیب سا وائرس پھیلا کر رکھا ہے۔ وہ وائرس کا نام کیا ہے؟ جھوٹے انبیاء ایشو کرنا، لوگوں کے عقیدے خراب کرنا۔ عقیدے پہلے بناؤ، ایمان بنے گا، ایمان بنے گا، اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے، انشاءاللہ تعالی آخرت بنے گی۔ میری ترتیب کو سنو میرے پیاروں اور ذہن میں اٹھاؤ۔ ایمان بنانا ہے، عقیدے بنانا ہے، اعمال بنانا ہے تو ایمان بنانا ہے۔ ایمان بنتا نہیں جب تک عقیدے بنتے نہیں، جب تک ایمان بنتا نہیں اعمال کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہم نمازوں میں کمزور کیوں، روزے میں کمزور کیوں، زکوٰۃ میں کمزور کیوں، اور دوسرے اعمال میں کمزور کیوں؟ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اور ایمان کمزور کیوں ہو گیا؟ ہمارے عقیدے خراب ہو چکے ہیں، اور ساری دنیا میں ایک جماعت ہے دشمنوں کی جو ہمارے عقیدے خراب کرنے کی فکر کر رہے ہیں، مشن بنا چکے ہیں، نظام بنا چکے ہیں، نصاب بنا چکے ہیں۔ یوٹیوب کے ذریعے سے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، اخبارات کے ذریعے سے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، انسٹاگرام کے ذریعے سے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں۔ 4 اور 5 منٹ کے چھوٹے چھوٹے کلپوں کے ذریعے سے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں۔ میرے پیاروں، ہمارے علماء سے عقیدے سیکھو اور اس پر ثابت قدم رہو، ورنہ عقیدے اگر خراب رہو گے، ٹوپیاں کا ڈپٹے پہن کر بھی ایمان سے باہر رہو گے۔ عقیدے اگر خراب رہو گے، ایک مٹھی داڑھی نہیں 1 میٹر داڑھی رکھ کر بھی ایمان سے باہر رہو گے۔ عقیدے خراب رہو گے، کعبے کے باہر طواف نہیں، کعبے کے اندر نماز پڑھ کر بھی ایمان سے باہر رہو گے۔ عقیدے خراب رہو گے، قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ عقیدے اگر خراب رہو گے، زکوٰۃ سے لے کر خیرات تک کا اجر غارت اور برباد ہو جائے گا۔ عقیدے اگر خراب رہو گے، ہماری خبر بھی خراب ہو جائے گی، ہمارا حشر کا میدان کا حساب و کتاب بھی خراب ہو جائے گا۔ ہمارے عقیدوں میں سے یہ 2 بنیادی عقیدے سب سے پہلے مضبوط کرو۔ پہلا عقیدہ کیا؟ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ دوسرا عقیدہ کیا؟ میرے آقا، آپ کے آقا، کائنات کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کیا ہیں آپ؟
اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے آخری نبی ہے۔ صرف نبی مت کہو، میرے آقا کو صرف نبی مت کہو، میرے آقا کو صرف رسول مت کہو، میرے آقا کو آخری نبی کہو، میرے آقا کو آخری رسول کہو۔ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ ایک مرتبہ کہہ دو، ایک مرتبہ کہہ دو، ایمان پکا ہو جائے گا، عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، ایمان پکا ہو جائے گا، عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کم سے کم اپنا عقیدہ بنانے کے لیے جملہ کہہ دو، خبر میں میرا نبی خوش ہو جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کے کیا ہے؟ آخری نبی۔ اللہ کے کیا ہے؟ آخری رسول۔ رسول بھی میرا نبی، نبی بھی میرا نبی۔ اللہ اکبر۔ انبیاء جو 1,20,000 پر 3,990 پر 9 آئے یا اس سے زیادہ آئے، ان کی 2 قسمیں تھی۔ ایک قسم، ایک جماعت صرف نبیوں کی تھی، ایک جماعت صرف رسولوں کی تھی۔ میرا نبی نبی بھی ہے، میرا نبی رسول بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسولوں میں بھی میرا نبی آخری رسول، نبیوں میں بھی میرا نبی آخری نبی۔ مجھے پتا نہیں، اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے، مجھے حکم بھی ملا کہ اس کے بارے میں کچھ کہوں۔ میں تفصیل سے کہنے کا اس وقت نہیں رکھتا۔ بھیج دو بچوں کو بھیج دو۔ ارے ایک آدمی ڈراؤ بھی، ایک آدمی ڈراؤ، بچہ انہیں پوری BJP پڑھ سکا پڑھ جا رہی ہے۔ ایک آدمی، بچے بھائی بچے، سنو توجہ سے سنو۔ چنگیری میں تحفظ ختم نبوت ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم۔ اگر نہیں ہے تو میں مولانا سالم صاحب سے، مولانا سیف اللہ صاحب سے اور دیگر تمام حضرات علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، جمعیت کی شاخ بناؤ کہ نہ بناؤ، جمعیت کی شاخ بناؤ کہ نہ بناؤ، ملی کونسل کی ایک جماعت بناؤ کہ نہ بناؤ، مسلم پرسنل لا بورڈ کی جماعت بناؤ کہ نہ بناؤ، وہ تمہارا اختیار ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے تحفظ ختم رسالت، تحفظ ختم نبوت کی ایک جماعت آپ کو بنا کر رکھنا اس پرفتن دور میں واجب ہے۔ علماء کی سرپرستی میں ایک کمیٹی بن جائے تحفظ ختم نبوت کی، اور اس علماء کے ماتحت تم سب اس کا حصہ بن جاؤ۔ بولو انشاءاللہ۔ تم سب کیا بن جاؤ؟ اس کا حصہ بن جاؤ۔ اور میں آج ہی اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ کون کون تحفظ ختم نبوت کا ممبر بنے گا؟ سچے ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ سب بن گئے۔ آپ کی فضیلت سنو اب آپ کو، آپ کی فضیلت سنو اب، آپ کی فضیلت سنو۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ اپنی فضیلت سنیں۔ تحفظ ختم نبوت کا جو ممبر بنتا ہے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کا باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ اے بچے کیا با کر رہی ہیں؟ کئی کو با ستاری مندے تحفظ ختم نبوت کا۔ عورتیں 2 منٹ انتظار کرو، پردے ہی میں تمہارے ہاتھ بھی اٹھاؤں گا، اور حضرت نے ایک واقعہ جلدی جلدی بیان کر دیا، میں اسے ذرا کھول کر بیان کر دوں، انشاءاللہ تعالی حضرت کی تقریر متن بن جائے، میری تقریر شرح بن جائے۔ تحفظ ختم نبوت کا جو ممبر ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ بولو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ ایک فضیلت سن لیے، اب اور ایک آفر سنو۔ جب بھی کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں،
جب بھی کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں. اور میرے پیارو آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کو، جب بھی کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں. بڑا آدمی جہاں جاتا ہے وہاں باڈی گارڈ بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ نہیں، بڑا آدمی جہاں بھی جاتا اس کے ساتھ باڈی گارڈ جاتا نہیں، بلکہ بڑا آدمی اپنے ساتھ باڈی گارڈ کو لے جاتا ہے. ارے الفاظ سمجھ میں آ رہی؟ ارے ہمیں گوشت کھانے والے باتاں سمجھو، باریک باتاں گھستے نہیں حضرت. اسے میں اتنی موٹی اردو میں بات کر رہا ہوں، بات موٹی اردو میں کر کو لوگ میرے اوپر ڈاؤٹ کر رہی میں مولوی صاحب کیا بول کو تم نہ سمجھانے کے واسطے. اب مثال کے طور پر بیٹے کیا بھی سمجھو لوگ کو، میں مولانا میرا تمہیں باڈی گارڈ، میں جہاں جاؤں گا ان کو لے کر جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ انہوں آتے نہیں، میں لے کر جاتا ہوں. یہ تجزیہ کس کا ہے معلوم؟ مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کا تجزیہ ہے، جو میں بالکل سادے انداز سے آپ کو بول رہا ہوں. میں جہاں جاتا ہوں وہاں کسے لے کر جاتا ہوں؟ آپ دیکھے ہوں گے سی ایم اسٹیج میں رہتا ہے باڈی گارڈ رہتا ہے، پی ایم اسٹیج میں رہتا ہے باڈی گارڈ رہتا ہے، پی ایم کہیں جاتا ہے، سی ایم کہیں جاتا ہے، منسٹر کہیں جاتا ہے، حاکم کہیں جاتا ہے، بادشاہ کہیں جاتا ہے، شہنشاہ کہیں جاتا ہے، اپنے ساتھ باڈی گارڈ کو بھی لے کر جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سنو میرے دوستو، تمہارے لیے آفر ہے. جو ہاتھ اٹھا کر تحفظ ختم نبوت کا ممبر بنا وہ کیا ہو گیا؟ پیارے آقا کا باڈی گارڈ ہو گیا. اور میرے پیارے آقا جب جنت کو جائیں گے اپنے ساتھ کسے لے کر جائیں گے؟ باڈی گارڈ کو لے کر جائیں گے. سبحان اللہ، بڑا آسان آفر ہے جنت میں جانے کا، بڑا آسان آفر ہے جنت میں جانے کا. ہم سب ختم نبوت کے ممبر بن جائے. اور تیسری بات سنو میرے پیارو، تیسری بات سنو، بڑے توجہ کے ساتھ مجھے جواب دینا، پوری عقل مندی سے جواب دینا. جب جواب آپ اچھا دیں گے اور صحیح دیں گے انشاءاللہ تعالی بڑا مزہ آئے گا، مجھے بھی آئے گا اور آپ کو بھی آئے گا. میں مثال کے طور پر فخر نہیں کر رہا ہوں، مثال کر رہا ہوں. میں ایک ملک کا حاکم، میں ایک ملک کا بولو حاکم. اب میرے لیے باڈی گارڈ ہونا کہ نہیں ہونا؟ ہونا. اب میرے باڈی گارڈ کا انتخاب کون کرتے ہیں؟ جواب دیو مجھے. اے بچے کو بٹھاؤ بھی، سب بچوں کو بٹھاؤ، بڑا شرارت کر رہی ہیں بچے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اس لیے ان کو روک رہا ہوں، تمہاری توجہ ادھر بٹ جائے گی، اہم باتیں چھوٹ جائیں گی. توجہ سے جواب دو. میں ایک ملک کا حاکم، سمجھ میں آئی بات؟ میرے باڈی گارڈ ہیں 10 15 20 25 30، آ گئی بات سمجھ میں؟ اب میرے لیے باڈی گارڈ کا انتخاب کون کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں، حکومت کرتی. سبحان اللہ حضرت، جزاک اللہ، بہت صحیح جواب آپ کا. میرے لیے باڈی گارڈ کا انتخاب کون کرتے؟ میں تو نہیں کرتا نا. اسے رکھو میرا باڈی گارڈ، اسے رکھو میرا باڈی گارڈ، اسے رکھو میرا باڈی گارڈ، اسے رکھو میرا باڈی گارڈ. میں تو نہیں کرتا نا. کون کرتے میرے لیے باڈی گارڈ کا انتخاب؟ حکومت کرتے ہیں. دنیا کے حاکم کے باڈی گارڈ کا انتخاب حکومت کرتی ہے. میرے نبی کے باڈی گارڈ کا انتخاب قدرت کرتی ہے. میرے نبی کے باڈی گارڈ کا انتخاب کون کرتے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں. اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے؟ اور سنو میرے پیارو، صاف لکھا ہے حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی ختم نبوت پر قربان کر دی. احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی ختم نبوت پر قربان کر دی. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے، یہ سب علماء دیوبند ہے، انہوں نے تفسیر کا بھی حق ادا کیا، حدیث کا بھی حق ادا کیا، فقہ کا بھی حق ادا کیا، محبت رسول کا بھی حق ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دی، اپنے آپ کو
قربان کر دیے حضرت انور شاہ کشمیری. یاد رکھنا میرے پیاروں، نوجوانوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، یہ سب تذکرے اپنے بچوں کو بٹھا کر سناتے رہنا. حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کے ساتھ جو اللہ کا بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، کام بھی نہیں کرتا، ارادہ کرتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس بندے کی سفارش میرے نبی پر واجب ہو جاتی ہے. کچھ کام ایسے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت کا بہت اہم موضوع ہے جسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ دشمنوں نے شروع میں جو بتایا نہیں اسے پیش کرنے کے لیے یہاں تک آیا ہوں. اور مولانا سالم صاحب، طبیعت کا مسئلہ ہے، وقت کا مسئلہ ہے، لیکن آج کل تو مجھے 1.5-2 گھنٹے بھی میرے دوستوں سے بات کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے. حالات ایسے ہیں. فتنے شہروں میں داخل نہیں ہوئے، فتنے ملکوں میں داخل نہیں ہوئے، رب کعبہ کی قسم فتنے ہر گھر میں داخل ہو چکے ہیں، ہر گھر میں فتنے داخل ہو چکے ہیں. میں آپ کو دعوت دینے نہیں آیا، میں آپ کی حفاظت کرنے آیا ہوں. میں آپ کو دعوت دینے نہیں آیا، آپ کی حفاظت کرنے آیا ہوں. کچھ کام ایسے ہیں بندہ جب کرتا ہے اس کے لیے آقا فرماتے ہیں میرے لیے سفارش واجب ہو جاتی ہے. یہ کام کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا جو پڑھتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا وجبت لہو شفاعتی، اس کی سفارش کرنا میرے لیے واجب ہے. وجبت لہو شفاعتی، اس کی سفارش کرنا میرے لیے واجب ہے. انہی اعمال خیر میں سے ایک عمل کیا ہے جو اللہ کا بندہ، پیارے آقا، آخری نبی، آخری رسول محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا منبر بن جاتا ہے، اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں. کتنی بشارتیں؟ 3 بشارتیں. ہاتھ اٹھا لو گنتے جاؤ، ہاتھ اٹھا لو گنتے جاؤ. پہلی بشارت یہ ہے جو ختم نبوت کا منبر ہو رہا ہے، مولانا ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ باتیں میں دوسری جگہ بھی بیان کر چکا ہوں. اکابر میرے اساتذہ کے اساتذہ نے ڈھیر ساری دعائیں اس عاجز کو دی ہے. میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، کسی مسلک کے خلاف نہیں کر رہا ہوں. یہ باتیں دیوبندیوں کی بھی ہے، یہ باتیں بریلویوں کی بھی ہے، یہ باتیں مقلدین کی بھی ہے، یہ باتیں غیر مقلدین کی بھی ہے. اب مسلک پر اختلاف کرنے کا وقت نہیں، مذہب کی حفاظت کا وقت ہے. کیا فرماتے ہیں حضرت؟ میرا ساتھ دو اگر میں غلط کرتا ہوں، اس مجمع میں میری تصحیح کر دو. مسلکوں کو چھیڑنے کا وقت نہیں، مذہب کی حفاظت کرنے کا وقت ہے. میں دعا بغیر فاتحہ کے پڑھ لوں تب بھی میں مومن و مسلمان ہوں. آپ فاتحہ کے ساتھ پڑھ لو، آپ بھی مومن و مسلمان ہیں. میں بیٹھ کر نبی پر سلام پڑھوں، میں بھی عاشق رسول ہوں. آپ کھڑے ہو کر نبی پر سلام پڑھے، آپ بھی عاشق رسول ہیں. میں رفع یدین نہ کروں تب بھی میں مومن و مسلمان ہوں. آپ میں سے کوئی رفع یدین کرتا ہے تب بھی آپ میں سے کوئی جو کرنے والا ہے وہ بھی مومن و مسلمان ہے. میں آہستہ آمین کہوں، ایمان کے اندر ہوں. آپ زور سے آمین کہو، ایمان کے اندر ہے. میں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھوں، یہ میرا مسلک ہے، لیکن مذہب ایمان ہے. آپ میں سے کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تب بھی وہ مومن و مسلمان ہے. لیکن مسئلہ یہاں آ کر اٹکتا ہے، اگر ہم میں سے کوئی میرے نبی کو آخری نبی نہ مانتا ہے، اس کا مسلک الگ نہیں، اس کا مذہب الگ ہے. سمجھ میں آئی پیارے نوجوانوں؟ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، یقین نہیں آتا تو I love you بھی کہتا ہوں. اور کیا کہوں آپ کو؟ میں محبت ثابت کرنے کے لیے اور کیا کہوں؟ میرا ساتھ دو، میرا ساتھ دو. پھر مجھے ان باتوں کو دہرانے کا موقع نہ دو، وقت کا مسئلہ ہے، کیونکہ عنوان بہت اہم ہے. مسلک کا مسئلہ نہیں، اب
اب مسالک خطرے میں نہیں، نہ دیوبندیت خطرے میں ہے، نہ بریلیت خطرے میں ہے، نہ مقلیت خطرے میں ہے، نہ غیر مقلیت خطرے میں ہے، اب تو خطرے میں ہمارا اپنا مذہب ہے۔ اور دشمنوں کی سازشیں میں کیا بیان کروں میرے پیارو، عید کا منظر نظر آ رہا ہے، میں کیا بیان کروں۔ دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا تھا مسلمانوں کو اسلام سے باہر نکالو، مسلمانوں کو اسلام سے باہر نکالو، مسلمانوں کو اسلام سے باہر نکالو، چاہے ہم کو پیسہ خرچ کرنا پڑے پیسہ خرچ کرو، عزتیں قربان کرنی پڑے عزتیں قربان کرو، ہمارے گھر کی عزتوں کو ان کے قدموں میں ڈال دو، لیکن ان کو اسلام سے باہر کرو۔ اس مشن میں جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے دوسرا نصاب بنایا، دوسرا لاہی عمل بنایا، دوسرا مشن بنایا۔ کیا بنایا؟ ان کو ان کی حالت میں رکھو، مسجدوں کو جانے دو، مکے کو جانے دو، مدینے کو جانے دو، نماز پڑھنے دو، قرآن پڑھنے دو، ذکر کرنے دو، درود پڑھنے دو، گائے کھانے دو، بیل کھانے دو، بکرا کھانے دو، مرغی کھانے دو، نکاح پڑھنے دو، پڑھانے دو۔ ان کے گھروں میں طغرے لگتے ہیں تو لگنے دو، عید الفطر مناتے ہیں تو منانے دو، عید الاضحیٰ مناتے ہیں تو منانے دو، لیکن ایسی باتیں ان کے اندر داخل کر دو کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے رہے، لیکن اس عقیدے کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کی نگاہ سے بھی اسلام سے باہر ہو جائے۔ سازش سمجھ میں آئی؟ آج وہی سمجھ میں آ رہے ہو، وہی کام ہو رہا ہے، وہی کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مسلکوں کا اختلاف ختم کرو۔ کیا فاتحہ درود پر لڑتے رہو گے؟ کیا سلام اور درود پر لڑتے رہو گے؟ کیا رفع یدین اور آمین پر لڑتے رہو گے؟ یہ ہمارے اندر کی علمی بحثیں ہیں، ہمارے اندر کی علمی بحثیں ہیں۔ تمہارا سوال ہمارا جواب مزاح ہے، ہمارا سوال تمہارا جواب مزاح ہے۔ تم دلیل دو گے تو قرآن سے دو گے، میں دلیل دوں گا تو قرآن سے دوں گا، تم دلیل دو گے تو حدیث سے دو گے، میں دلیل دوں گا تو حدیث سے دوں گا، تم دلیل دو گے تو صحابہ سے دو گے، ہم دلیل دیں گے تو صحابہ سے دیں گے، لیکن اندر کمرے کے اندر کا مسئلہ ہے۔ لیکن اب مسئلے کی بات نہیں، مسلک کی بات نہیں، مذہب کی بات آ گئی ہے۔ جو میرے نبی کو مان کر یہ نہیں مانتا میرا نبی اللہ کا آخری نبی نہیں ہے، وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ مسلمان سمجھ کر بیوی سے رشتہ لگتا ہے تو وہ حلال نہیں حرام کر رہا ہے۔ جو میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، محبت کا حق ادا کر کے بچے پیدا کرتا ہے، وہ حلال کے بچے نہیں حرام کے بچے ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کو دہراتے جاؤ، بار بار دہراتے جاؤ، اس پر ثابت قدم رہو، اس پر ثابت قدم رہو۔ میرا نبی اللہ کا آخری نبی ہے، میرا نبی اللہ کا آخری رسول ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں۔ میں کتنی باتیں عرض کیا۔ جو ختم نبوت کا منبر بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ جو باڈی گارڈ ہوتا ہے وہ نبی کے ساتھ وہاں جاتا ہے جہاں میرا نبی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات میں نے کیا کہا؟ باڈی گارڈ کا انتقام نبی بھی نہیں کرتے، خود خدا کرتا ہے۔ اب تین فضیلتیں سنو جو ختم نبوت کا منبر بن جاتا۔ بن گئے کہ نہیں بنے؟ آپ میں سے آئیے بولو میرے پیارو، بنتے کہ نہیں بنتے؟ عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس عقیدے کو تم مضبوط کرو، کیونکہ دشمن عقیدے باہر کر کے بھیجتے ہی تمہارے پاس، بعد میں مردوں کے پاس بھیجتے ہیں۔ عورتاں کے عقیدے اللہ اللہ سوالاں سن کو میں تو دیوانہ ہو جا رہا ہوں۔ کلی چکاپا فون کری، حضرت ہمارے نوشو مرغی لے لے کو آتے تھے حضرت۔ وہ کیا تعجب کی بات، میں بھی لے لے کو جاتا ہوں۔ سوال سنو، سوال سنو، چنگیری میں نہیں رہیں گے اسے آپا وہاں، اسے تمہیں موٹے موٹے دکھ رہی سو، میں دبلا کئی کو تو ایسے سوالہ سن کو۔ ہمارے نوشو مرغی لے لے کو آتے تھے حضرت، وہ گر گئی حضرت مرغی، پھر بھی ان اٹھا لے آگے حضرت، پکا کو کھا سکتے کیا؟ پوچھتی
क्या तभी है? मैं बोलिया आपा बैग से बाहर गिरी कि बैग के साथ गिरी? मैं भी 2-3 सवाल करना ना, तब भी मौली साहब पक्का बोल को मालूम होता सो। आपा बैग के बाहर गिरी कि बैग के साथ गिरी? बैग के साथ ही गिरी हजरत। कई को हजरत? मैं बोलिया बैग के बाहर गिरी रही तो जरा अच्छा धो को पका को खा, बैग के अंदर से गिरी रही तो ज्यादा धोने की जरूरत नहीं, जितना धोना की धो। वो कैसा हजरत? जमीन में गिर गई सो चीज उठा सकते हैं क्या? बा 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 बा। मैं पूछा तेरा 900 गिर गया तो क्या छोड़ा दी क्या? ये लोगों को ऐसे जवाब देना सो, तेरा 900 गिर गया तो क्या तू छोड़ा दी क्या? नहीं, तू गिर गई तो तेरा 900 छोड़ डालना क्या? अकीदे देखो। नहीं हजरत, हमारे अम्मा बोले गिरी हुई सो चीज घर को लाना नहीं कहते। अब बाबा अम्मा क्या अबू हनीफा की दादी? ये बुढ़िया से जितना दिन को नुकसान हुआ ना हजरत, उतना तो यहूद और नसारा से भी नहीं हुआ हजरत। कहाँ बुढ़िया ही की मालूम नहीं, मंजे जरा बच्चा को भेजा लो बाबा। ये बुढ़िया के जो फतवे ही देखो, डायरेक्ट दीन को तीर लगे सका। और एक अकीदा बोलूं, औरतों का अकीदा बोलूं? अरे बोलूं? एक जगह ऐसा जाले को था, इसी बड़ी गली रोड जाले को था, मेरे दोस्त के साथ एक छोटी सी बच्ची आई। सूप मालूम? सूप अब क्या बोलते उसे? अब भी सूप इतना बोलते? कहाँ है घरा में? वो नहीं हजरत, प्लास्टिक की भी नहीं है हजरत, हर चीज आर्टिफिशियल। समझ में बात है? हमें अपने बचपन में देखते थे, सुबह सुबह अम्मी क्या करते थे, वो सूप से गेहूँ छांटते थे, चावल छांटते थे, क्या क्या की। अब क्या भी नहीं है सूप मालूम? वो सूप में छिल्ली डाल के छिलके ले लेकर आई। छिल्ली दाल मालूम? मालूम? मैं कहीं को पूछ रहे, तुम बोले तो जगह बदली तो चीज़ों के नामा भी बदल जाते हैं। उसके हाथ से पूछ ले तो छिल्ली दाल, उसका बड़ा छिलका रहता, उसके अंदर छोटा छिलका रहता, उसके अंदर दाल रहती। समझ में आई बात? बड़ा छिलका तो निकाल लेते, अंदर के छिलके के साथ कब तो भी पकाते, कब तो भी छिलका निकाल को पकाते। बराबर बोल रहा हूँ? अरे मैं भी आसमान से नहीं भाग, घर से आया सो ये सब चीज़ें खाको हूँ, बोला तो मुंह में पानी आ रहा मंजत से। समझ? अंदर का छिलका निकाल को पकाते हैं, कब तो भी क्या करते हैं, छिलके के साथ कड़ी पकाते हैं। एक बच्ची क्या करी, सूप में अंदर के छिलके खाली ले लगा को रोड में डाली। मेरे दोस्त के साथ मैं पूछा क्या भी अक्ल है क्या? अभी बच्ची को ये वो छिलके डालना का तो कांति भी कचरे की टुट्टी में डालना, नहीं तो घर में को से भी एक डस्टबिन में डाल को बाद में सुबह को फेंकना। बीच रास्ते में लाको डालती ना हजरत। तो उन्होंने बोले तुमने मालूम नहीं क्या हजरत? नहीं हजरत, ये औरत का अकीदा हजरत। क्या? छिलके रास्ते में डालल को दाल का सालना घर में पकाए तो आदमियाँ कितने चलते हैं कि उतना सालने में मजाकत है। तुमने मालूम नहीं? उनको पूछ को देखो, ये आपा वांगू वो बुल्ला का परेशानी क्या रे, हमारे किससे पूरे मौलाना को मालूम ही ना बोलकर। छिलके बाहर दाल को दाल घर में पकाए तो कितने आदमी चलते हैं कि उता। मैं बोला इतना टेंशन ही कहीं को, कुकर में 2 जूते छोड़ डाले तो और मजा। आपा बात अकीदों की आती है तो खतरा मुझे मर्दों से ज्यादा तुझ पर नजर आता है। बात अकीदों की आती है तो मुझे खतरा मर्दों से ज्यादा मेरी आपा तुझ पर नजर आता है। एक जमाना तेरे पास्ट का क्या था, एक जमाना तेरे माजी का क्या था मेरी आपा, कसम अल्लाह की तेरे बच्चे तेरे गोद में मारिफत का सबक पढ़ते थे, तेरे बच्चे तेरे गोद में तरीक़त का सबक पढ़ते थे, तेरे बच्चे तेरे गोद में विलायत का सबक पढ़ते थे, तेरे बच्चे तेरे गोद में हकीकत का सबक पढ़ते थे, तेरे बच्चे तेरे गोद पे शरीयत का सबक पढ़ते थे। दूध पीने की उम्र में
اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی، سب کچھ علم حاصل ہو جاتا تھا۔ آج تیرا بچہ تیرے گود میں صحیح عقیدے نہ سیکھا، چھوڑ کوئی بات نہیں، لیکن آج تیرا بچہ تیرے گود میں غلط عقیدے سیکھ رہا ہے، تیرے بچے کو کل قیامت میں بعد میں حساب دینا پڑے گا۔ تیرے بچے کے غلط عقیدے اور بربادی کی وجہ سے تجھے اللہ کے پاس پہلے حساب دینا پڑے گا۔ حضرت بولے نہیں، حضرت باقیہ بولے میں سن رہا تھا، تم نہ دیکھ رہا تھا، تمہیں کیا سن لگو تھے وہ معلوم نہیں۔ حضرت حبیب بن زید ایک صحابی، عورتیں خاص طور پر سنو ختم نبوت پر، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے جھوٹے نبی کے پاس گئے، میرے نبی کی نبوت پر حملے، اب کی بات نہیں، جب میرا نبی تھا اس وقت سے نبی کی نبوت پر حملے تھے۔ میں انشاءاللہ تعالی پھر کبھی رمضان تک تو وقت نہیں ہے، رمضان کے بعد اس عنوان پر آؤں گا۔ بہت ساری باتیں بارش کی طرح میرے ذہن میں آ رہی ہیں، کیونکہ بات جب ختم نبوت کی ہوتی ہے میرے نبی کی روح بھی متوجہ ہو جاتی ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں، جب بات ختم نبوت کی ہوتی ہے آقا کی روح مبارک بھی متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب میں سچ کہتا ہوں، میری بات پر یقین رکھو، اللہ کی قسم اس وقت میرے ذہن میں ایسی باتوں کی برسات ہو رہی ہے، میں کیا کہوں کیا نہ کہوں سمجھ میں نہیں آتا، اتنی باتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ لیکن میں بہت مختصر 10 12 15 منٹ کے اندر بات ختم کر دوں۔ ایک دن کو 2 3 جگہ پروگرام بابا، ایک پی ایم انہیں، ایک پی ایم میں انہیں 15 منٹ بیان کرا تو 2 گلاس پانی پیتا، ہمیں کر لے کو چھرت نہیں۔ منجت ایک صاحب پوچھے حضرت تمہیں اتنا بیان کرتی نا، کیا کھاتے ہیں حضرت؟ میں بولا کھاتے ہی نہیں، کیا کھائے یہ پوچھ۔ توجہ آپ لوگوں کی بات ہے، یہ کیا کھاتے ہی نہیں، کیا کھائے وہ بولو حضرت۔ میں نے کہا کہ مدرسوں کی دال روٹی کھائے، وہی طاقت اللہ کے فضل سے اب تک کام آ رہی ہے۔ مدرسوں کے دال اور روٹی کا پاور تم نہ معلوم نہیں، اس کے واسطے جو گھوگواں مدرسے کے پیچھے پڑ گئی سو، یہ الگ عنوان ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں، جس زمانے میں میرے آقا باحیات تھے، اب بھی باحیات ہے، فرق یہ کہ اس زمانے میں زمین سے اوپر، اب زمین کے نیچے۔ حیات تو ہمارا سچا پکا عقیدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریا ایک گھگو، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، اس کا نام مسیلمہ تھا، کذاب بول کر بعد میں پڑھا۔ عربی میں کذاب کسے بولتے معلوم؟ 2 لوگوں کو کذاب بولتے۔ کتنے لوگوں کو؟ 2 لوگوں کو کذاب بولتے۔ یہ زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کذاب بولتے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کسے؟ زیادہ، زور سے بولو با، زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کذاب بولتے ایک، اور ایک کون؟ جھوٹ زیادہ بولتا نہیں، ایک ہی چیک بولتا نہیں تو 2 بولتا، اتنا بڑا بولتا کہ اس سے بڑا جھوٹ ہیچ نہیں رہنا۔ اس کی مثال دینا کہ تمہیں دے سکتا ہوں، پوری مصیبت میں ہی چھوڑ لوں کیا؟ دیکھو سمجھ کے دیکھو تمہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ نہیں۔
اتنا بڑا جھوٹ کہ اس سے بڑا جھوٹ نہیں، اسی لیے اسے کذاب کہتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب، نبوت کا دعویٰ کریا، کئی کو کریا، وہ اتنی بڑی تفصیل ہے جسے بیان کرنے کے لیے 2 گھنٹے ہونا۔ کئی کو کریا، کئی کو کا تو یہاں کچھ حضرات بھی بیٹھے ہی، کیوں کیا، اس کا ترجمہ ہمارے ہاں کئی کو۔ حضرت حبیب گئے، عاشق رسول، آبا سن، یہ واقعہ تیرے اندر ختم نبوت کا شوق پیدا کرتا ہے۔ مسیلمہ بولیا حبیب سے کہ حبیب تمہیں محمد کو مانتی؟ مانتوں۔ کیا مانتی؟ حبیب نے کہا کہ اللہ کا آخری نبی مانتوں۔ مسیلمہ بولیا نبی مان، آخری نبی مان، میں بھی نبی ہوں۔ حبیب بولے یہ صورت کیونکہ حضرت انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں ہر نبی حسین، ہر نبی جمیل، لیکن میرے نبی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ لیکن کوئی نبی ایسا نہیں جس کے چہرے پہ حسن نہ ہو، اور میرا نبی ہو۔ مسیلمہ نبی کیسے؟ حبیب نے کہا اینک دیکھ رہے بابا، تیری صورت دیکھ، تو اینک دیکھا تو تیری صورت ہی بول ڈالیں گی، تو نبی نہیں بول کر۔ میرے نبی کو اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، دیکھنے والا خود سمجھ جائے گا یہ چہرہ تو ایک نبی ہی کا ہو سکتا ہے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، سبحان اللہ نہیں بولے؟ دیکھو پرانے زمانے کے انڈوں کا پاور، خوش ہو گیا حضرت آپ کے فارم حضرت پرانے زمانے میں ناٹی۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، اب بھی زور سے آنا، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ حبیب نے کہا سورت دیکھ رہے تیری، تو اللہ کا نبی کہتے، ایک تو میرے نبی کے بعد نبی نہیں، اگر ہوتا تو یہ صورت نہ ہوتی۔ جا کو کام کر، کئی کو نبی بننے کی کوشش کرتا، تیرے لیے اتنی بات کافی نہیں کہ تو محمد کا غلام بن جائے، اس میں کیا کم عزت ہے، اس میں کیا کم عزت ہے، بن جا۔ مسیلمہ نے کہا حبیب مان لے ورنہ تم موت کے دائرے میں کھڑا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نوجوانہ؟ حبیب مان لے ورنہ تو موت کے دائرے میں کھڑا ہے۔ حبیب نے کہا کہ کمینے، کتے، سوار، تجھے کیا معلوم کہ محمد کے نام پر جینے ہی میں مزہ نہیں، محمد کے نام پر مرنے میں بھی مزہ ہے۔ کسے موت کی دھمکی دے رہا ہے؟ مان لے حبیب،
پیسے دوں گا, پیسے. یہ زبردست فتنہ ہے. پیسے اوٹا میں چل رہی ہوں, ارے جا, میں تو اس کا غلام ہوں جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے درہم و دینار کو پیدا کیا ہے. مانگتے نہیں ہم محمد سے, مانگ لے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی قدموں میں ڈال دیتے ہیں. کیا پیسے؟ چھوڑ, دعوت دینے کے لیے آیا ہوں, میرے نبی کا غلام بن جا. نہیں, تجھے میں دعوت دیتا ہوں تو میرا غلام بن جا. حبیب نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسیلمہ نے کیا کہا؟ جلاد کو بلایا, بلا کر کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹو یہاں سے. میرے نبی کی ختم نبوت پر قربانی کا پہلا سبق ہے, کاٹو. سن کر نہیں, ڈائریکٹ ایک مار, دو ٹکڑے, کھٹ. خون کے فوارے اڑ رہے ہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں نبی کے نام پر خطرہ بھی زمین میں گرتا ہے, وہ بھی اپنے آپ پر رشک کرتا ہے. میرا گرنا بھی محمد کے نام ہے. مسیلمہ نے پھر دعوت دیا. عورتیں سنو, غور سے سنو, غور سے سنو. مسیلمہ نے کہا ایک ہاتھ کٹ ہو گیا, چھوڑ کوئی بات نہیں, 2 غلام خدمت کے لیے دوں گا, مان لے مجھے. تجھے جو کرنا ہے کر, بار بار منوانے کی کوشش نہ کر. اور ایک ہاتھ بھی کاٹ. جلاد کو کہا دونوں ہاتھ کٹ گئے, اب تو مان لے. ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں 2 ہاتھ کے بغیر ہیں, میں تجھے 10 غلام دوں گا تیری خدمت کے لیے. نہیں, سوال پیدا نہیں ہوتا, پہنچانے میں دیر کر رہا ہے تو. حبیب کہتے ہیں پہنچانے میں دیر کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کہاں پہنچانے میں؟ بنگلور, جنت. پہنچانے میں دیر کر رہا ہے. تیرا کام تو کر, سب بدل سکتا ہے, محمد کا یہ غلام نہیں بدل سکتا. سب بدل سکتا, تو چاہے تو بدل جائے گا, لیکن میں دامن رسالت نہیں چھوڑوں گا. جلاد کو کہا کہ ایک پیر کاٹ. کتنے چیزاں ہوئے؟ 3. ٹوٹل کتنے پیسا ہوئے؟ 4. بقیہ یہ پیر بھی کاٹ. 2 پیر کٹے, 2 ہاتھ کٹے, کتنے ہوئے؟ 4. بیچ کا دھڑ کتنے پیسا ہوئے؟ 5. اب بھی کہتا ہے مسیلمہ, اب بھی مان لے میرے پاس زبردست حکیمہ ہی, ڈاکٹر ہی علاج کروں گا. ایسے بھی لوگ دنیا میں ہی, خوب نوازوں گا تجھے خوب نوازوں گا. تو حبیب کہتے ہیں اب بچا کیا ہے, جس کا انتظار ہے پورا کر دے. مسیلمہ نے دیکھا کہ ماننے والا نہیں ہے یہ, اسے تو ختم کر دینا چاہیے. اب سر بھی کاٹ دیا جاتا ہے. آہا, شہادت کا جام نصیب ہو ہی جاتا ہے. حبیب ڈرتے ہیں کہیں اس حال میں چھوڑ دے, زندہ رہ گیا تو شہادت نصیب نہ ہوگی. جب گلا کٹتا ہے فَزِدْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ, زبان سے نکلتا ہے میں تو کامیاب ہو گیا, میں تو کامیاب ہو گیا. اب ٹوٹل کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 2, 4, 5, 6. ایک بیگ میں ڈال کر مدینہ پہنچایا جاتا ہے. پہنچ گئی بات مدینے میں, ماں کے کان تک پہنچی. مسیلمہ نے تیرے بیٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ماں نے پوچھا میرے بیٹے نے جھگڑا کیا مسیلمہ سے؟ نہیں. پھر مسیلمہ نے میرے بیٹے کو کیوں مارا؟ شہادت سن کر آنکھوں سے آنسو آتے. توجہ توجہ, پوری توجہ سے. میرا بیٹا مسیلمہ سے جھگڑا کیا؟ نہیں. پھر کیوں مارا میرے بیٹے کو مسیلمہ نے؟ میرا بیٹا مر گیا, ٹکڑے ٹکڑے, وہ بھی 6 ٹکڑے, ماں کے سامنے 6 پیس. آنکھوں سے آنسو. یہ فطرت تھی, ممتا تھی, محبت تھی بیٹے کی. جب سنانے والے نے سنایا کہ اماں اصل میں مسیلمہ نے تیرے بیٹے کو اس لیے مارا کہ مسیلمہ اپنی نبوت منوانا چاہتا تھا, ماں ڈر گئی, آنسو پوچھتی ہے بول کیا ہوا؟ میرا بیٹا مانا؟ نہیں اماں, مانتا تو سلامت آتا, نہ مانا
شہادت بھری آراستہ لاش آئی ہے، آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ہے وَلِهَذِهِ الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، اسی دن کے لیے تو میں نے اس بچے کو دودھ پلایا۔ مایا تم دودھ کیا نیتوں سے پلاتی ہے؟ اس نیت سے پلا کہ تیرا بچہ ختم نبوت کا منبر ہو جائے، تیرا بچہ داعی بن جائے، ملک و ملت کی حفاظت کرنے والا بن جائے، اچھے عقیدوں سے آراستہ بن جائے۔ اس نیت سے دودھ پلا، تیری سفارش بھی نبی پر واجب ہو جائے گی۔ میں نے 3 باتیں کہی تھی اور 3 بشارتیں سنو، بات کو میں ادھوری ختم کرتا ہوں، پھر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ مجھے مولانا سالم صاحب سے، حضرت مولانا مفتی صاحب سے، سیف اللہ صاحب سے، مجھے تمام کے نام اس وقت بر وقت یاد نہیں آ رہے، تمام سے گزارش ہے، ہماری نسلوں کا ایمان خطرے میں ہے حضرت۔ جگہ بجگہ جھوٹے نبی پیدا ہو رہے ہیں، جھوٹے مہدی پیدا ہو رہے ہیں، جھوٹے عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان جن کو قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، بشارتیں نہیں، پیشین گوئیاں نہیں، علامات قیامت کا سبق نہیں ہے، مسجدوں میں علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، خانقاہوں کو جاتے نہیں، اولیاء سے رشتہ نہیں، ایسے دور کے نوجوانوں کو بھٹکانا دشمنوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ارے کیا بولوں مولانا، مہدی کو مان رہی، اگر مہدی پیدا ہو کو رہتے، ہمیں یہاں رہتے کیا، میں چنگیری کو آتا تھا کیا؟ منجے نہیں خواہش جس کا تذکرہ میں نے حدیث میں پڑھا، اس کی ملاقات چھوڑ کر بھی چنگیری کو کیوں آؤں؟ مہدی جانتے ہو کون؟ حضور کی امت کا بہت بڑا ولی ہے۔ میں حضرت مہدی کی فضیلت میں ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت دعا فرما دیں۔ تمام نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی، تمام نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی، میرے نبی نے مہدی کے آنے کی بشارت دی ہے، اور آقا نے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں اتنی باتیں بتائی ہیں، اتنی باتیں بتائی ہیں، اتنی باتیں بتائی ہیں، تصویر بنانا جائز ہوتا، حدیث کو رکھ کر ہم تصویر بناتے تو مہدی کی شکل بن جاتی، اتنی باتیں بتائی ہیں۔ لیکن آج کل دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا، کون کون کی دعویٰ کرتا، پیچھے پڑ جا رہی۔ سب سے پہلی بات کیا ہے، حضرت مہدی عرب میں پیدا ہوں گے۔ اب ہندوستان میں ایک چور پیدا ہوا ہے، اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، یہاں شرط ختم ہو گئی، انہیں مہدی نہیں ہو بول کر معلوم ہوتا، پھر بھی مان رہی نا حضرت۔ مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ اب عرب میں کون تھی بھی، اب باندھو فون، اب باندھو کعبۃ اللہ میں حضرت مہدی کو دیکھا گیا۔ تمہیں نہیں جائیں گے، سارے عالم کے علماء چلے جائیں گے، کیونکہ آقا کے فرمان کی پہلی شرط وہاں آ گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہندوستان میں مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ ہاں مہندی پیدا ہوتی ہے، یہ اچھا جملہ ہے، دوسرے جگہ بیان میں بولتا ہوں، یاد بولا تو گرٹ نہیں نا۔ ہندوستان میں کہاں پیدا ہوں گے؟ اللہ کے نبی کیا بولے، کہاں پیدا ہوں گے انہوں؟ بولو زور سے، عرب میں۔ اورنگ آباد میں تھا کہتے انہیں، میں بھی گیا اورنگ آباد کو، بیان کو جاتے رہتا ہوں۔ جیسے ہی صبح ہی جا کو اتریا، ناشتہ گشتہ کرا دلے، حضرت آرام کرو، 3 بجے مستورات میں بیان کہ میں بولا آرام کرنا نہیں ہے بھی مجھے، میرے 2 خواہشاں ہی اورنگ آباد سے، ایک حضرت اورنگزیب عالمگیر کی مزار پر حاضری دینا، ان کی مزار وہاں 600، حضرت اورنگزیب عالمگیر کی مزار وہاں 6، ان کے مزار پر حاضری دینا، ہندوستان کا بے مثال بادشاہ ہے، کتے بھوگے تو پہاڑ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی کہہ دے میرا اورنگزیب کا مقام نہیں گرتا۔ ایسا بادشاہ ملک میں نہ کبھی پیدا ہوا نہ آئندہ شاید پیدا ہوگا، جو پورے ملک میں راجنیتی کرتا ہے لیکن ملک کا ایک پیسہ تک نہیں کھاتا۔ میں بولا نہیں، ختم نبوت کی نسبت ہے، عنوانات کی برسات ہو رہی ہے،
مجھے ان کے مزار پر حاضری دینا ہے، قرآن پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، دعا کی گزارش بھی کرنا ہے۔ اور ایک کیا خواہش ہے حضرت؟ میں بولا مہدی علیہ السلام سے ملنا ہے، کہ اورنگ آباد میں تھا نا انہیں۔ تو وہاں کے ساتھیاں بولے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو بلا لے کو جاتی ہوں، لیکن یہاں جو چھوٹا مہدی ہے جسے تمہیں بھی مانتے ہیں، کیا مانتو نہیں مانتو بعد میں بولتوں، ملنا اسے نہیں حضرت، انہیں ملتا نہیں حضرت، انہیں چھپکو رہتا سو۔ میں بولیا انہیں ویسا تو مہدی نہیں آقا۔ کیا حضرت پردے میں رہتا کہتا انہیں آپا؟ بھئی 5 منٹ تمہیں ملا ہوں بھائی؟ نہیں حضرت ہم نہ ملتا نہیں حضرت، انہیں زبردست سیکورٹی ہے حضرت اسے۔ خیر چھوڑو، کم سے کم فوٹو تو بھی دکھاؤ کیا؟ میں ایک دوسرے ساتھ ہم بات کر لے کو موبائل میں فوٹو دکھائے اس کی، ماں وہ فوٹو پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ ہاں حضرت دیکھیں نہیں آپ، ایک کلہ آدھا انچ 1 انچ اندر جا کے بہت ماریا ہے دم انہیں۔ ایک مذاق کروں کیا؟ بھی غصہ نہیں کرنا با، تمہیں بھی وہی دوستا ڈمبا کون مارتے ہیں کہ ان کے کلے تو اندر جاتے سو، کھینچ کو اندر ہی چل جاتا کلہ۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک کلہ حاجی صاحب اتنا گڑا پڑ کو ہے، پاؤ کلو امبوجہ سیمنٹ لگانا، اس کے پیچھے اسے مہدی مان لے کو پھر رہی۔ اچھے نمازیاں مان رہی حضرت، داڑھی والے مان رہی، جن کا وقت اللہ کے راستے میں لگا انہوں مان رہی۔ نکو کون تو بھی 90 آدمی آکو 90 بات کریا تو تمہیں اقرار بھی کرو نکو انکار بھی کرو نکو۔ آئیڈیا بتا تو سنو، 90 آدمی آکو 90 بات کریا تو تمہیں اقرار بھی کرو نکو انکار بھی کرو نکو، پکڑ لیو کھچیٹ لکا جاؤ۔ مولانا سالم صاحب ہمارے شہر کو آئے سو انہوں ایسی بات بول رہی، انہوں صحیح بول رہی کہ غلط اب تک ہمیں سنے نہیں۔ مولانا سالم صاحب سن کو صحیح بول رہی کہ تو اسے ایک پیزا کھلاؤ، اچھی بات بولے نا، فالودہ کھلاؤ، چاپ پلاؤ، ہری راکھ کھلاؤ۔ اگر مولانا بولے انہیں خطرہ ایمان کو بولے تو اس کے اوپر پڑھ ڈالو انا للہ، میں نہیں تمہیں بولے سوا میں پڑوچ نہ بولے، دوسرا کہتی بھی بولیا۔ ہمیں مولوی صاحبہ بابا ہماری منطق کے سامنے دنیا کی کوئی عقل ٹھہر نہیں سکتی۔ کیا مولانا؟ مولوی صاحبہ میں دیوانہ سمجھ کوئی دنیا والے ساتھ میں تم لگا میں بھی کچھ لوگا، ہمیں دیوانے نہیں دکھتے ہی سو، ویسے ارادہ کرے تو جیب میں رہتی دنیا۔ ایک مولوی صاحب ٹرین میں بیٹھے تھے، کہتے پڑھ لے کو کتاب، ایک ایجوکیٹڈ گیا، مولوی صاحب کو چھیڑنے کا ارادہ ہوا، رقم کرو بابا، ہیمنگ کم۔ السلام علیکم مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہاں جا رہی مولوی صاحب؟ بمبئی جا رہا ہوں۔ سب خیریت کا مولانا؟ اللہ کا فضل۔ ارے بند کرو نا مولانا کتاب، پوری زندگی پڑھ لے کو رہتے ہیں، سفر ذرا بات تو بھی کرو نا مولانا۔ انداز ایسا تھا مولوی صاحب سمجھ گئے، مولانا بند کر ڈالے، کیا بات کرنا بات تک کو حضرت، بمبئی بہت دور ہے، گیم کھیلیں گے۔ کیا کھیل تمہارے ذہن میں رہا تو گیم بولو۔ مولانا بولے گیمہ کھیلتے تو ہمیں امامہ بنتے تھے کیا؟ تو جو بول۔ اب انہیں بولیا گیم کیا؟ مولانا ایک سوال میں کرتا تم نہ، تمہیں جواب دینا، نہیں دیے تو 200 روپے دینا۔ تمہیں ایک سوال منجے کرو،
मैं जवाब देता हूँ, नहीं का तो 200 रुपये देता हूँ। मौलाना बोले बहुत पढ़ लिया इन्हें, अच्छा बा गेम मंजूर, लेकिन शर्त क्या कहते हो, तू हार देना तो 200 रुपये दे, मैं हार देना तो 50 रुपये देता हूँ, की कहते मेरे पास ही 200 रुपये, एक ही राउंड में गेम खत्म हो जाएंगे, 2-4 राउंड चलें दो। चलो मौलाना तुम्हारे वास्ते ऑफर, अब सवाल करना, कौन करना बस सवाल, मौलाना तुम्हें करो कि तो हर जगह तुम लगा से शुरू होता सो। मौलाना बोले अटकिया ही नहीं मेरा बेटा। मौलाना बोले मेरा सवाल सुन बा, वो कौन सा परिंदा जिसके 4 पैर उड़ते ही 8 पैर, टेंशन में आ गई इन्हें। परिंदे का तो 2 पैरा रहते ही, 4 रहे तो उड़े तो भी 4 ही छड़ना, 8 कैसा होते। सूचिया सूचिया सूरत उतारिया हंक्या मूचिया, इधर देखा उधर देखा, दरीचे से झाक को देखा। मौलाना बोले सूच में पढ़ता हूँ, बोल को पढ़ लगो बैठ गया। आखिर सूचिया सूचिया सूचिया, झाक को भी देखा, को भी परिंदा वैसा दिखता क्या, बोल को परिंदा भी चलते ट्रेन में दिखा नहीं। आखिर मौलाना को वो उन्हें बोलिया हार डाले आना, मौलाना ले 200 रुपये ले, मैं हार डालिया, मौलाना लेकर रख लिए। अब बारी किसकी, उसकी। तो मैं पूछो जी, मैं बोलता हूँ इंशाल्लाह। इन्हें सोचा मैं कई को ऐसा वैसा सवाल करूँ, ये सवाल इनको करता हूँ। मौलाना वो कौन सा परिंदा जिसे 4 पैर उड़ते ही 8 पैर। मौलाना फौरन 50 रुपये उठा, मंजत मालूम नहीं, मंजत मालूम नहीं। उन्हें सोचा इनके साथ बैठा, पंपा डूब जाता मेरा। मतलब पेशाब को जाकर तू बोल को गया सो बम्बई आ गया, इन्हें आया नहीं। बोली सब होशियार, अकीदों की हिफाजत करो, अकीदों की हिफाजत करो, नई बात सुने उलमा से रुजू करो। 3 बातें बता देता हूँ, समझ में आई बात है। मेरे नबी के आखिरी नबी होने का अकीदा जिसका पक्का होता है, जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मिंबर बन जाता है या बन जाती है, ज़रा गौर से सुन ले। पहला ऑफर ये कि इंशाअल्लाह उसकी मौत ईमान की हालत में होगी। जो ख़त्म नबूवत का मिंबर बन जाता है या बन जाती है। दूसरा ऑफर सुनो, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मौत से पहले कम से कम 1 मर्तबा तो नबी की जियारत होगी। तीसरा ऑफर सुनो, जो ख़त्म नबूवत का मिंबर बनता है या बन जाती है, इंशाअल्लाह उसकी सिफारिश नबी जरूर फरमाएंगे। आखिरी नबी पर बातें आ गई, इशारा और हुक्म भी यही था। कहीं ना कहीं इस उन्वान को आपके सामने पूरा न सही थोड़ा बहुत मैं पेश करूं, जिसकी इस वक्त बेहद ज़रूरत है। तुम्हारे आमाल पर ऐ मुसलमानों अब हमले नहीं हो रहे हैं, बल्कि तुम्हारे ईमान और तुम्हारे अकीदों पर हमले हो रहे हैं। मोहब्बत भरे अंदाज से और नई नई शक्लें लेकर दुश्मनों ने कई तरीकों से गलत अकीदे पक्के और सच्चे मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, 1-2% सारी दुनिया में मुब्तला व मुलव्वस होकर अपने ईमान को गारत कर भी चुके हैं। बात मुझे पूरी की पूरी अल्हम्दुलिल्लाह याद है। मैं शराब के उन्वान बीच में आई बात, फिर उसके बाद मेरे जहन में बात आई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कसीर पर
اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ دنیا میں کتنے انبیاء آئے، ان میں سے نبیوں کی امت کی تعداد کیا تھی اور میرے نبی کی امت کی تعداد کیا ہے، اور عدد پیش کرتے ہوئے میں نے اہم بات جو تقریباً 1.25 گھنٹے سے آپ کے سامنے رکھا، جتنے انبیاء بھی آئے وہ سب میرے نبی سے پہلے کے تھے، میرے نبی کے بعد کے نہیں۔ یہاں تک کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ آئیں گے، وہ عیسیٰ جو آئیں گے وہ میرے نبی کے بعد کے نبی نہیں، میرے نبی سے پہلے کے نبی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ پہلے کے نبی چونکہ دنیا میں جیتے جی ان کا انتقال نہیں ہوا، ایک واقعے کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی زندہ آسمان میں اٹھا لیا۔ اب وہ سلامت دنیا کی زندگی کی طرح آسمان میں زندہ ہیں، آسمان میں زندہ ہیں۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ان کو اتاریں گے۔ نبیوں میں سے یہ واحد نبی ہیں جن کو 2 فضیلتیں حاصل، ایک نبوت اور رسالت کی فضیلت بھی ان کو حاصل، دوسرا میرے نبی کی امتی کی فضیلت بھی ان کو حاصل ہے۔ وہ اتریں گے، شان تو ان کی نبوت کی ہوگی لیکن کام میرے نبی کی امت کی کریں گے۔ ان پر نازل ہوئی کتاب انجیل، لیکن نہ وہ پڑھیں گے نہ پڑھائیں گے۔ وہ پڑھیں گے تو قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے تو قرآن پڑھائیں گے۔ ان کی خود ہی ایک مستقل شریعت، لیکن جب وہ اتریں گے اپنی شریعت پر نہیں چلیں گے بلکہ میرے نبی کی شریعت پر چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ بال بال مغفرت اور درجات بلند فرمائے۔ یہاں تک انہوں نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ کے شان میں کہ حضرت عیسیٰ اتر کر نماز جو پڑھیں گے وہ شریعت محمدیہ کے مطابق نماز پڑھیں گے اور پوری زندگی وہ امامت کریں گے، لیکن اترنے کے بعد پہلی نماز وہ حضرت مہدی کے پیچھے پڑھ کر یہ بتائیں گے کہ اس وقت میں بحیثیت نبی نہیں امتی کے نازل ہوا ہوں۔ اتنی باتیں وضاحت کے ساتھ ہیں، اور میں بتاؤں میرے دوستو آپ پڑھے لکھے ہیں، یہ ساری دنیا میں آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر ہر چیز کو دیکھنے کے جو کیمرے پاور سے پاور جو بنائے جا رہے ہیں نا، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ کے اترنے کا منظر سارے عالم کو دکھانے کا خدا نظام بنا رہا ہے۔ اور یہ بات، ورنہ عیسیٰ اترنے کا عقیدہ ہمارا ہے، رات کے اندھیرے میں اتر جائے کہ مغرب کے وقت اتر جائے، ہم اپنے عقیدے کے سامنے حقیقت کا بھی اعتبار نہیں کرتے۔ اتر گئے اور ہم کہتے کہ یہ دیکھو حضرت عیسیٰ ہیں اور اترے ہیں ابھی ابھی مغرب کی نماز اذان کے وقت میں، اور دمشق کی جامعہ مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی ہے حضرت مہدی کے پیچھے، تو پھر زمانہ انکار کرے گا آسمان سے اترے؟ ہاں آسمان سے اترے۔ ارے نظر تو نہیں آیا؟ تو اس وقت ہم کہیں گے کہ ذرا کیمرہ آن کر کے دیکھ لینا۔ وہ اپنی ترقی کا کیمرہ آن کر کے دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ کا نزول بھی نظر آئے گا۔ میں اسی لیے بیچ میں عرض کیا تھا نا، اس وقت کی جتنی ترقیات ہے وہ اسلام اور حقیقت سمجھانے کے لیے اللہ نے ان ترقیات کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ میرے پیاروں، میں بہت خوش ہوں آج آپ سے، مولانا کا، نوجوانوں کا، علماء کا میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے آپ نے دل کھول کر وقت دیا اور ایسے بیٹھے رہے آپ لوگ کہ ایک سکتہ طاری تھا آپ پر، اللہ پورا بدلہ عطا فرمائے۔ میرے پاس، آپ کے پاس نہیں، میرے پاس اگر وقت ہوتا تو میں اور بیٹھ جاتا، کیونکہ کچھ اور میرے کام بھی ہیں، آگے کا ایک بہت بڑا لمبا سفر بھی ہے، لیکن گزارش ہے کہ اس وقت ہمارے عقیدے اور ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ جان کی فکر مت کرو، کوئی مارے نہ مرے، مارے
دونوں صورتوں میں ایک وقت ہمارے مرنے کا تو طے ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل نفس ذائقة الموت اينما تكونوا يدرككم الموت. یہ ہمارا ایمان ہے اور حقیقت بھی ہے، لیکن اس وقت جان بچانے سے زیادہ ایمان بچانے کی ضرورت ہے، اور ایمان بچتا ہے عقیدوں کو صحیح رکھنے سے. کون کون اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ، دل تو چاہتا ہے میں ایک ایک ہاتھ کو بوسا دوں. اب پھر ایک مرتبہ ہاتھ چھوڑ کر ہاتھ اٹھا لے، مرد عورتیں بچے سب. آج سے کون کون اپنے آپ کو تحفظ ختم نبوت کا منبر سمجھتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس پورے مجمع میں جتنے لوگوں نے مردوں میں، عورتوں میں، بوڑھوں میں، نوجوانوں میں، یہاں تک کہ معصوم چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، پروردگار عالم ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے. اور جس مقصد کے تحت اور وعدے پر انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اس وعدے اور مقصد کا کام ہم سے، ان سے، پوری امت سے لے لے، اور پوری ختم نبوت کی پروردگار عالم آپ نے جیسے اب تک حفاظت کی ہے، آئندہ بھی آپ اپنی قدرت سے حفاظت فرما لے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.